بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا فلنفسه وقال تعالی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو بارہا یہ تعلیم دی گئی کہ دنیاوی زندگی کے اندر خیر کا کام کرنے میں سبقت کرے، اور جب بھی کبھی اس کے دل میں کسی خیر کا داعیہ پیدا ہو، کسی اچھے کام کے کرنے کا شوق پیدا ہو، اس کی طرف توجہ ہو، تو فرمایا کہ جس وقت داعیہ پیدا ہو فوراً بلا کسی تاخیر کے اس خیر کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ پتہ نہیں بعد میں یہ داعیہ باقی رہے گا، یہ شوق باقی رہے گا، یا پھر یہ نیت بدل جائے گی، معلوم نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب خیر کا جذبہ پیدا ہو تو فوراً اس کے اوپر عمل درآمد کر لے، اور اسی طریقے سے اس کے بالمقابل فرمایا گیا کہ آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اور جب اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ میں یہ برائی کر رہا ہوں، تو اس برائی کے برے ہونے کا دل میں خیال آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ایک احسان ہے۔ اس احساس کے پیدا ہوتے ہی فوراً اس کو اس برائی سے توبہ کر لینا چاہیے، اس سے اس کو الگ ہو جانا چاہیے۔ تو خیر کے کام کے خوب زیادہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ خیر کا کام ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، دوستوں، ایمان والے کی زندگی کے اندر خیر کا کام کرنے کا موقع اس کے لیے ہر قدم پر موجود ہے۔ وہ ہر لمحہ خیر کا کام کر سکتا ہے، ہر لمحہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے نامہ اعمال میں ترقی کرا سکتا ہے۔ بس توجہ اور فکر کی ضرورت ہے کہ اس کا ہر لمحہ خیر کے کام کے اندر شمار کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل دنیا کے اندر سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو فرمایا الایمان باللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام اعمال کے درمیان سب سے اونچا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانا ہے۔
ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دنیا کے اندر کتنے ہی خیر کے کام کرتا ہو، ایمان کے بغیر اس کی نجات نہیں ہے۔ ہر خیر کی قبولیت کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے۔ ایمان ہوگا تو خیر قابل قبول ہوں گے اور اس کی وجہ سے اس کو نجات ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بلند ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے اوپر ایمان لانا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ پھر انہوں نے سوال کیا ای الرقاب افضل، کہ کون سے غلام اور باندی کو آزاد کرانا سب سے بہتر ہے، کون سے غلام اور باندی کو آزاد کرانا سب سے بہتر ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفسها عند اہلها واثمنها، وہ غلام اور باندی جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ عمدہ اور سب سے زیادہ نفیس ہو اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اور قیمت کے اعتبار سے بہت اونچا ہو، مالک کے نزدیک محبوب ہو اور قیمت کے اعتبار سے اونچا ہو، ایسے غلام اور باندی کو آزاد کرانا یہ تمام غلام اور باندیوں میں آزاد کرانے میں سب سے بہتر ہے۔ یعنی اگر غلام آزاد کرانا چاہتے ہو، باندی آزاد کرانا چاہتے ہو تو ایسے غلام اور باندی کو آزاد کراؤ۔ اس حدیث کی شرح کے اندر محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے اندر سوال تو صرف غلام اور باندی کے اندر ہے، باندی کے بارے میں ہے، اور جواب بھی اسی کے بارے میں ہے کہ سب سے زیادہ بہترین ہو اور سب سے زیادہ قیمتی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں یہ بات تعلیم دی گئی ہے کہ انسان جب کوئی خیر کا کام کرے، یعنی کوئی چیز اللہ کی بارگاہ کے اندر صدقہ کرے، تو فرمایا کہ ایسی چیز صدقہ کرے جو صدقہ کرنے والے کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہو، سب سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہو، سب سے زیادہ جس کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہو، ایسی چیز اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ صدقہ کرے۔ یہ غلام اور باندی آزاد کرانے کے اندر چونکہ مال لگتا ہے، تو اس ضمن میں محدثین نے فرمایا کہ جب مال دینے کا نمبر آئے تو ایسا مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی کو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو صدقہ نہ کر دو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ کے اندر صدقہ کرو، تب تم اللہ کے یہاں وہ تمہارا صدقہ قبول ہوگا۔ صحابہ کرام اس صفت کے اندر بالکل بڑھے ہوئے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مالوں کا جائزہ لینے لگے کہ میرے پاس جتنے طرح کے اموال موجود ہیں ان تمام مالوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا ہے کہ میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دوں اور میں اس کے ذریعے اللہ کے یہاں اپنے درجات کو بلند کرا لوں اور اس صدقے کو قبول کرا لوں اور نیکی کو حاصل کر لوں۔ وہ اپنے مالوں کا جائزہ لینے لگے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا بیروحہ، وہ باغ ان کو اپنے تمام مالوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اور محبوب ہونے کی دو وجہ تھی، دو وجہ، دونوں انتہائی معقول وجہ۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر میٹھے پانی کی قلت تھی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں آج بھی پانی کی قلت ہے، تو میٹھے پانی کی مدینہ میں قلت تھی، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا۔ تو ایسے ماحول میں جہاں پر میٹھے پانی کی قلت ہو اور کسی کی ملکیت کے اندر میٹھا پانی موجود ہو تو وہ اس کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو ایک تو میٹھے پانی کی نعمت اس باغ کے اندر حاصل تھی، اور دوسری وجہ جو اس سے بڑی ہے وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے اور اس باغ میں جا کر آرام فرماتے تھے،
ان دو وجہوں سے وہ باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی محبوب تھا، تو انہوں نے وہ باغ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ باغ میرے تمام مالوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار فرمایا بخا بخا مال رابح، فرمایا واہ واہ کیا نفع کا سودا ہے، کیا بہترین سودا ہے کہ اس باغ کو بیچ کر اس باغ کو صدقہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنے لیے جنت میں باغ بنا لیا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اس باغ کو اپنے چچا زاد بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے ذریعے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج ہمیں جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی چیز پیش کرنی ہوتی ہے، زکوٰۃ دینا ہو یا کوئی صدقات نافلہ کرنا ہو، تو ہم اس زکوٰۃ اور صدقات نافلہ کو کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں ہر آدمی جانتا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ہم بچا لیں، مال ہمیں کچھ کم دینا پڑے، یا جس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس میں جو ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے قابل انتفاع نہیں ہے، جو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس کو اٹھا کر دوسروں کو دے دیں۔ کپڑا ہو گیا ہم استعمال نہیں کرتے، بہت پرانا ہو گیا، لاؤ اس کو جو ہے تو صدقہ کر دیتے، اس کو کسی کو دے دیتے۔ کوئی چیز ہے جو ہم استعمال نہیں کرتے اس کو دوسرے کے لیے صدقہ کر دیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مری مرغی اللہ کے نام، مری مرغی اللہ کے نام دے دے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا صدقہ کر دیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا تیر مار لیا۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، کوئی چیز پھینک دینے سے تو بہتر ہے کہ اس کو ہم اللہ کی بارگاہ میں دے دیں، لیکن اللہ کے یہاں اپنا درجہ بلند کرانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے کہ جو چیز ہمیں پسندیدہ ہے وہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر صدقہ کریں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں ابھی اس کی ذکر کر دوں جو عام طور سے معاشرے کے اندر اب رائج ہو رہی ہے، جائز بھی ہے لیکن اس کو رواج نہیں پکڑنا چاہیے، یہ یعنی ایسی چیز ہے جس کو ترک کرنا چاہیے۔ وہ کیا چیز ہے کہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آدمی ایسی چیز زکوٰۃ کے اندر خرچ کرے جو مستحقین کے لیے زیادہ نفع کی ہو، یعنی وہ چیز حاصل کرنے کے بعد وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اور فقہا نے اس کی تشریح کی ہے کہ آج کے زمانے کے اندر زکوٰۃ دینی ہے تو انسان مال کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرے، پیسے کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرے، وہ پیسے کو لے کر ضرورت مند اپنی کوئی بھی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اس کو علاج کی ضرورت ہو، اس کو کپڑے کی ضرورت ہو، اس کو دوا کی ضرورت ہو، اس کو کھانے کی ضرورت ہو، اس کو مکان بنانے کی ضرورت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، پیسے کے ذریعے سے وہ اپنی ہر ضرورت پوری کر لے گا۔ یہ تو اس کا اعلیٰ درجہ ہے کہ پیسے کے ذریعے سے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ لیکن آج ایک رواج چل پڑا ہے کہ ہم جس چیز کا کاروبار کرتے ہیں اس چیز میں جو چیز یعنی اپنی زبان میں کہیں کہ ساڑی کا مثال کے طور پر کاروبار ہے، جو ہماری ساڑی لاٹ پڑ جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، نہیں بکتی ہے، ہم اس کو زکوٰۃ کے نام پر نکالنے لگے ہیں۔ جس کپڑے کا کاروبار کرتے اس کپڑے کو ہم زکوٰۃ کے نام پر نکالنے لگے۔ زکوٰۃ اس سے ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ یہ بالکل یعنی تھرڈ کلاس کی زکوٰۃ ہوگی۔ جیسا مال ہمیں دینا چاہیے ویسا مال ہم نہیں دے رہے، بلکہ یہ کہیے کہ ہم کسی طریقے سے اپنا گلا پاک کر رہے ہیں کہ یہ کہیں نہیں بکتا ہے، لاؤ اس کی قیمت لگا کر ہم زکوٰۃ کے اندر نکال دیں۔ فرمایا یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے بالکل برخلاف ہے۔ ہمیں تو پسندیدہ مال دینے کا حکم دیا گیا تھا، اور ہم ایسا مال زکوٰۃ کے اندر نکال رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نا امید ہیں کہ یہ مال ہمارا کہیں بکے گا کہ نہیں بکے گا، اور بکے گا تو پتہ نہیں کتنے کا بکے گا، اس کو ہم کوئی قیمت لگا کر زکوٰۃ کے اندر نکال دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے، یہ ہماری اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہمیں تو بہترین مال نکالنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے آگے بقرعید آنے والی ہے، قربانی کا موقع ہے۔
قربانی کے بارے میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اچھا تندرست جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کریں۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانی موٹی تازی رکھو اس لیے کہ وہ پلسرات کے اوپر تمہاری سواری ہوں گے۔ تو قربانی بہترین پیش کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن بعض لوگ، کچھ اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھی قربانی، اچھا سے اچھا جانور اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کریں۔ اس سلسلے میں وہ قیمت کو نہیں دیکھتے کہ کتنا مہنگا ہے، ان کی نظر تو حقیقی معنی میں آخرت کے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کو مصیبت سمجھتے ہیں، قربانی ہے پیسہ لگے گا، لاؤ کسی طریقے سے فریضے کو ادا کر دیں۔ اور پھر وہی ہوتا ہے کہ کوئی کمزور سا جانور لے کر، کوئی مریل بکری لے کر اللہ کی بارگاہ میں اس کو قربان کر دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اسلام کی تعلیم کے اندر ہمیں جہاں احکام دیے گئے ہیں وہیں ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جن احکام کے اوپر عمل کریں پوری خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اگر ہم مال صدقہ کر رہے ہیں، مال زکوٰۃ کے اندر دے رہے ہیں، کسی کی امداد کے اندر دے رہے ہیں، تو اس امداد کے دینے کے اندر ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو بہترین مصرف کے اندر خرچ کریں۔ ہم سے جو مطالبہ کیا گیا اس کے اندر بڑھ چڑھ کر خرچ کریں، اس کے اندر خوشی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج معاملہ اس کے بالکل برعکس سے جا رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ کے دینے کے بعد بھی اپنا سینہ چوڑا کر لیتے کہ ہمارے اوپر جو فریضہ تھا ہم نے اس کو ادا کر لیا۔ زکوٰۃ یہ تو فریضہ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بہت سارے معاملی حقوق، یعنی مال کے حقوق انسانوں پر متعین کیے گئے ہیں نفلی طور پر کہ وہ دوسروں کی مدد کرے، اور اس کو بہت بڑا خیر کا کام شمار کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، حدیث کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ بہترین مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں تو پھر میں کیا کروں؟ یعنی اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ غلام خرید کر آزاد نہیں کر سکتا، کوئی پیسہ خرچ نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں؟ فرمایا تعین صانعا، تم کسی خیر کا کام کرنے والے کی مدد کر دو۔ کوئی کام کرنے والا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اس سے وہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس کام کے اندر اس کا تعاون کر دو۔ اس کے تو بے شمار راستے ہیں، کوئی دین کی تحریک چل رہی ہے، اس کے اندر افراد کا میں اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کر دو، تم ان کے مددگار بن جاؤ۔ یا اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر اپنا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بوجھا اٹھا رہا ہے، اس سے نہیں اٹھ رہا ہے، ہم اس کے مددگار بن جائیں، یہ خیر کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کام نہیں کر سکتا تو تم اس کا وہ کام کر دو، یا تو کام کرنے والے کی مدد کر دو، اور اس سے آگے یہ ہے کہ اگر وہ کام نہیں کر سکتا تو تم خود اس کا کام کر دو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ سب کام نہ کر سکوں، نہ مال خرچ کر سکتا ہوں، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہوں، نہ کسی کا کوئی کام کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر میں کیا کروں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر کسی کو نا امید نہیں کیا۔ ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے تو ہم کیا کریں گے؟ پھر جاؤ اپنی مرضی جو چاہے کرو، ہم اور کیا کر سکتے ہو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور کیا فرمایا کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو آخری درجہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسے طریقے سے رکھو کہ تمہاری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی کا کام نہیں کر سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کا مالی تعاون نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو کم سے کم ایسا بناؤ کہ تمہاری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تمہارے کسی عمل سے، تمہارے کسی قول سے، تمہاری کسی حرکت سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اب اس کے اندر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم زندگی دنیا کے اندر ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری ذات سے، ہمارے بول سے، ہمارے معاملات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کہ ہماری زندگی ایسی ہے۔ ہم تو نیکی کا کام بھی ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمارے نیکی کرنے سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے جائے کہ ہم اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچائیں۔
ہم اپنی نیکی کے ذریعے سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ایمان والے کی یہ صفت دنیا کے اندر بیان کی گئی ہے کہ وہ سراپا خیر ہے۔ ایمان والا سراپا خیر ہے کہ جب وہ بولے گا تو خیر وجود میں آئے گا، جب وہ چلے گا تو خیر وجود میں آئے گا، جب وہ حرکت کرے گا تو خیر وجود میں آئے گا۔ لیکن ہماری زندگی کیسی ہے کہ ہم بولتے ہیں تو اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کسی کی غیبت کے اندر مبتلا ہے، کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی کو گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زبان کے بول ہو گئے۔ کیا ایمان والے کو ایسی ہی زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی تھی؟ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، یہ کم سے کم درجہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ اگر ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے تو کم سے کم ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔